لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صلوات تو ہماری گزارشات جو چل رہی تھی اس کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، سب اس معبود کا ہے. ہم امانت دار ہیں، مالک نہیں ہیں. اور جس دن یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ ہم امانت دار ہیں، آواز ہے نوحے میں تو ٹھیک ہے لیکن وہ مجلس میں تو ٹھیک نہیں ہے. صلوات محمد. تو جس دن تصور پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، ہم مالک نہیں ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ ملنے کی خوشی ہوگی، نہ جانے کا غم ہوگا. اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت آج تیسرے دن بھی کی گئی، اگرچہ مجلس کچھ اور ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس سے ربط دیتے ہوئے کہ ارشاد ہوا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے مال میں دو لوگوں کا حق ہے، ایک سائل کا جو ہاتھ پھیلا دے اور دوسرے محروم کا. یعنی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ اس کا حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر ہے اور ہم کو دینا چاہیے. پہلے دن کی مجلس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور ذرا سا پیچھے چلیں کہ اسلام نے جو ہم کو اصل تعلیم دی ہے کہ ہمارے ماننے والے مسلمان کچھ ہو جائیں خود غرض نہ ہونے پائیں، سیلفش نہ ہونے پائیں، یہ ہے اصل اسلام کی تعلیم. اور اسی پوری چیز پر کہ ہم کو خود غرض نہ ہونے پائیں پوری کربلا کی بنیاد ہے، تاکہ ہم سے خود غرضی کا جذبہ نکالا جا سکے. یہ ہے بنیاد کربلا. یوں تو آپ دیکھیں گے تو امام حسین نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھا، آدمی سوچ سکتا ہے آخر امام حسین، سوال ہے اس بات کا کہ واقعا کیا امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ پتا نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا پتا ہے. ٹھیک، تو اب یہ ہوگا کہ صاحب اگر پتا تھا امام حسین علیہ السلام کو تو جان بوجھ کے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ تو ایک جواب تو یہ کہ صاحب آپ سے مطلب آپ کون ہیں؟ وہ امام تھے، کہاں ہم سے مطلب ہے؟ اسی لیے مطلب ہے کہ وہ امام تھے، اس لیے کہ ہمارا امام جو ہوگا وہ کچھ کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا. تو یہ کہا کہ قرآن کے خلاف میں، قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو.
اب اگر امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں قتل ہو جائیں گے تو یہ انکار جان بوجھ کے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو جب اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا تو یہ قرآن کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آدمی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، ہم تو 1400 سال سے روتے چلے اور اب یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ خاتم بنہر امام حسین نے قرآن کے خلاف کیا۔ چلیے امام حسین سے پوچھیں مولا اب کیا کریں؟ لوگ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اگر ان کو معلوم تھا تو کیوں انکار کیا، اپنے ہاتھ سے اپنے کو قتل کے لیے پیش کر دیا، قرآن نے منع کیا ہے۔ عجب نہیں، حسین آواز دیں، ایک آیت سے طے کرو گے مسئلہ؟ کیا مطلب ایک آیت سے طے کرو گے؟ کیا مطلب؟ عجب نہیں، مولا کہیں تم کو قرآن میں یہ آیت دکھ گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ آیتیں تم نے بھلا دی جہاں ارشاد ہو رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کے لیے خیال مت کرو کہ وہ مر گئے جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا پڑھی تو ہے، مطلب کیا ہوا؟ کہ تم خود طے کرو، قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ سیلفش نہ ہو آدمی، قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا، کہا ٹھیک ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ ہلاکت کہلائے گا کہ شہادت؟ اگر امام حسین علیہ السلام کا قتل شہادت ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہلاکت ہے تو پھر ان مجلسوں سے فائدہ کیا ہے؟ یہ نشروں سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سینہ پیٹنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اب کوئی اگر سوال کرے what's difference between ہلاکت and شہادت، بزرگوں نے پورے اشرے پڑھے ہیں اس پر، پوری کتابیں موجود ہیں ہلاکت اور شہادت پر، لیکن اگر ہم ایک جملے میں بتانا چاہیں کہ کیا ڈفرنس ہے ہلاکت اور شہادت میں تو عجب نہیں مولا کہ وہی آیت پھر سے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہلاکت کسے کہتے ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں؟ کون سی آیت؟ وہی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا۔ قرآن یہاں رکا نہیں، شرط کیا لگی ہے؟ فی سبیل اللہ، ان کے لیے خیال مت کرو جو قتل ہو گئے ہیں کہ مردہ ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل ہونے والوں کی ہیں دو قسمیں، ایک وہ جو دنیا کے لیے جان دے، مال و دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، اپنے لیے جان دے، ایک وہ ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جان دے، جو اللہ کی راہ میں قربانی دے گا اسے شہید کہا جائے گا، جو اپنے لیے جان دے گا اسے ہلاک کہا جائے گا۔ ٹھیک مان لیا ہم نے آپ کی بات۔ اب حسین جو قتل ہوئے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے کہ اپنے لیے حکومت کے لیے قتل ہوئے؟ یہ کیسے طے کریں گے کہ اللہ کی راہ کے لیے؟ اب پھر یہ سبب کیا ہے؟ انکار بیعت ہے نا؟ تو اب انکار بیعت کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کیا کہ اپنے لیے کیا؟ اگر انکار بیعت اللہ کے لیے ہے تو قتل اللہ کے لیے شہید، اگر انکار بیعت اپنے لیے ہے تو دنیا کے لیے جان دی، حکومت کے لیے جان دی اور ہلاک معاذ اللہ۔ یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار خدا کے لیے ہے کہ اللہ کے اپنے لیے ہے؟ کہاں سے بات چلی؟ حسین جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ اگر جانتے تھے تو کیوں انکار کیا؟ کہ اس لیے کہ قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ شہادت کسے کہتے ہیں، ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے لیے قربانی دے اسے شہید کہا جائے گا۔ کہ تو حسین کی قربانی اللہ کے لیے تھی کہ اپنے لیے؟ جواب انکار بیعت دیکھا جائے گا۔ انکار بیعت اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ اب آپ سے ایک سوال، یہ بتائیے پہلے امام حسین نے بیعت سے انکار کیا کہ پہلے یزید نے بیعت مانگی؟ پہلے مطالبہ ہوگا نا؟ تو اس پر کیوں بحث کر رہے ہو کہ حسین نے انکار کیوں کیا؟ بحث تو اس پر ہوگی کہ یزید کو اصرار کیوں تھا۔ اس لیے کہ جہاں سارا زمانہ تمہاری حکومت کو مان چکا ہے چاہے جیسے، ایک حسین اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی حکومت میں کیا خلل پڑ جاتا؟ تو قبل
اس کے کہ ہم بحث کریں گے حسین نے انکار کیوں کیا، ہم کو بحث کرنا پڑے گی یزید کو اصرار کیوں تھا، اور جب یہ ہوگا کہ یزید کو اصرار کیوں تھا تب سمجھ میں آئے گا۔ اگر یزید کا اصرار دنیاوی خوف کی بنیاد پر تھا تو انکار حسین کا انکار دنیا کے لیے، اور اگر یزید کا اصرار دین مٹانے کے لیے تھا تو حسین کا انکار دین بچانے کے لیے۔ پڑے گی یزید کے اوپر نہ کون ہے۔ اب ایک منٹ ذرا سا پیچھے چلے۔ رسول اللہ آئے، پیغمبر کو روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا، وہ اذیتیں کہ وقت ہے کہ میں ادھر جاؤں، ان اصحاب کو وہ اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ خباب ابن عرد ایک صحابی تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کا جو آقا تھا، یہ مسلمان ہو گئے خباب ابن الارض، یہ خباب وہی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ سیریل دیکھا ہوگا مولا علی والا، تو خباب کی بیوی کا پیٹ چاہ کے ان خوارجیوں نے بچہ مارا، وہی خباب ہی ہے۔ خباب بیچارے نے شروع سے مصیبت برداشت کی ہے۔ ان کا جو مالک تھا مکے میں نا، لٹا دیتا تھا جلتے ہوئے انگاروں پر، کھال جل کے چربی پگھل پگھل کے گرتی تھی اس آگ میں، لیکن اسلام بڑھتا رہا۔ اب یہ ہوا صاحب کہ ہجرت ہو گئی، مدینے پہنچ گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اب جنگیں شروع ہوئی، خیبر ہوئی، بدر ہوئی، پہلے تو بدری ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی، ہے نا، احد ہوئی، انہیں کچھ کر پائے۔ آخری جو ہے وہ کیا ہوا کہ سب نے جو ہے وہ اجتماع کر لیا، آل پارٹیز، کیا کہتے ہیں اس کو، جنگ احزاب، احزاب جمع حزب کی، حزب یعنی پارٹی ہے نا، دنیا بھر کے تو حزب سنتے ہیں نا، تو جنگ احزاب ہو گئی، کچھ کر سکے۔ اب ان کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ یار لڑ کے اسلام کو خراب نہیں کیا جا سکتا، تو کیا کیا جائے؟ کہا دھیرے سے مسلمان ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں کے کیا کر لو گے؟ کہا جو لڑ کے نہیں کر سکے وہ مسلمانوں کے کر لیں گے۔ کیا کرو گے؟ تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ اسی میں گھس جاؤ اور ان کے جو بنیادی اصول ہیں نا انہی کو ختم کر دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے وہ اسلام اپنی شیپ میں اصلی رہ ہی نہیں جائے گا تو نام کا اسلام رہے کہ اس سے کوئی ہم کو نقصان بھی۔ اور یہ کام جسٹ آفٹر پیغمبر کی وفات کے شروع ہو گیا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹھے ایک صاحب کہنے لگے صاحب کہ یہ چیزیں دو عدد جو تھی وہ رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھی، انا احرمہما، میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ سنا نہیں سنا؟ ایک بندہ خدا نے پوچھا کہ صاحب آپ کی تعریف، آپ کون ہے پیغمبر کے حلال کو حرام کرتا ہے؟ یہی تو فرق ہے اہل بیت میں اور دوسروں میں۔ ایک آدمی کہتا ہے حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں، اور حسین نے 10 محرم تک پوچھا ہے بتاؤ مجھ کو کیوں مارتے ہو، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ یہ ڈفرنس ہے اہل بیت میں، دنیا پہچان ہے۔ میں نے پہلے دن کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت کی محبت مل گئی، لیکن ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں واقعا اہل بیت ہیں کیا۔ تو یہ شروع میں ہوتا رہا، ہلکا پھلکا ہوتا رہا، پبلک بھی جو ہے دب کے ڈر کے جیسے بھی اس کو مانتی رہی۔ اب بات آ گئی کہاں تک؟ یزید تک۔ یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے وہ اگر میں کر دوں تو رہتی دنیا تک میرا نام رہے گا کہ جو بدر میں نہیں کر پائے لوگ وہ یزید نے کر دیا صاحب آسانی سے۔ کرنا کیا ہے؟ کہ ہم تو یزید حاکم کی حیثیت ہے، خلیفہ کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے دماغ میں ہے کہ یہاں بیٹھ کے جس نے جو کیا پبلک نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اب یزید کے فتوے سنیے آپ، صلوات محمد، بات ہماری کہاں چلی ہے، اسرار کیوں تھا، اور بات جائے گی وہیں۔ اسلام خود غرض نہیں بناتا، اصل موضوع سے نہیں ہٹیں گے اس کے باوجود انشاءاللہ۔ صلوات محمد سوتیلی ماں، جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی بیوی،
ضرورت, جب کہہ دیا باپ کی بیوی تو خود ہی ہو گئی دوسری, ورنہ اگر پہلی ہوتی تو ماں نہ ہوتی, دوسری کہنے کی ضرورت ہی نہیں, باپ کی بیوی. سوتیلی ماں کیا ہوگا, باپ کی. جناب یزید صاحب کا فتویٰ یہ ہے, اللہ ان پر لعنت کرے, کہ سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے. ایک ہو گیا. شراب, شعر سنیے اس کے, شعر فتویٰ تو ہوگا نا اس کا, شعر سنیے آپ. شراب ایک جام سے دوسرے جام میں جب پلٹی جاتی ہے تو اس میں جھاگ اور بلبلے اٹھتے ہیں. یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا تھا, اس میں جو جھاگ اور بلبلے اٹھتے تھے, اس کو کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں, اس میں جھاگ و بلبلے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ حاجی ہے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اس سے زیادہ حج اور حاجیوں کی توہین ہو سکتی ہے کعبے میں. دو, شراب جتنی, یہ جو آج کل جب لونڈے پیتے ہیں نا لڑکے, اماں ابا سمجھے ہیں کہ صاحب وہ تو چل گئے ہیں صاحب یو کے پڑھائی کرنے کے لیے, ہم لوگ تو فلائٹ میں دیکھتے رہتے ہیں نا, سمجھ میں آ رہا کہ ہوتا اپنا, کم سے کم مسلمان تو سمجھ میں آتا ہے نا. وہاں جو ہے ایئر ہوسٹس سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ ڈبے کا, ہم لوگ جوس بولتے ہیں, وہ میں تو نام بھی نہیں جانتا, اس کو پتہ نہیں کیا خاص بولا جاتا ہے بہرحال اس میں جو فلائٹ میں. گھر والے سمجھتے لڑکا ہمارا پڑھنے گیا ہے. تو یہ سب جو پیتے ہیں نا, یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا ایک سوال کروں میں آپ سے, اگر کوئی آج ہم سے پوچھ لے واٹس ڈفرنس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی, ہمارے پاس جواب ہے کوئی؟ شکلیں ایک جیسی, داڑھی ایک جیسی ہیں, سب کچھ ایک. ابھی آ جائے گا, صلوات پڑھیے محمد. عربی زبان میں جتنے نام ہیں شراب کے کہیں نہیں ہوں گے. حوض پر بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے, حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے, سورج نکلنے کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے, سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اور ہے, ڈوبنے سے پہلے جو پی جائے وہ اور ہے, ڈوبنے کے عجیب عجیب نام. اسی میں ایک شراب ہوتی تھی اس زمانے میں جس کو کہتے تھے عجوز. عجوز کے معنی بھی آپ لغت میں جائیں تو بڑھیا, سمجھا. اس کو عجوز کیوں کہتے تھے؟ پرانی شراب ہوتی تھی. شراب کی خصوصیت بتاتے ہیں, یہ مجھے صاحب کو کیسے پتا, کتابوں میں پڑھ کے آدمی تو جان ہی لیتا ہے نا. تو قدیم زمانوں میں اس دور میں جو پرانی شراب ہوتی تھی اس کو عجوز کہتے تھے. اور جو سگریٹ والے نہیں ہوتے, کوئی ہے جو ہے وہ ہلکی پھلکی پی لیتا ہے, یا اس میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, وہ اور کڑی لاؤ. اور شراب کا بھی یہی حال ہے, جتنی پرانی اتنی ہی تلخ اور تیز ہوتی تھی. یزید جو ہے وہ پرانی شراب کو ہاتھ میں لیتا تھا. سوال, پورے خلق ہو چکی ہیں کہ خلق ہوں گی؟ کل اگر کوئی یاد دلا دے گا بتا دوں گا, آج ٹائم نہیں ہے. صلوات پر محمد. کہتا ہے کہ میں نے اس شراب کو, پرانی شراب نا, پورے بھی اگر خلق ہو گئی تو پرانی ہو گئی نا, لاکھوں سال کی ہو گئی, ہزاروں سال کی. تو کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ میں عجوز شراب نہیں لی ہے, میں نے اس کو بدلا ہے حوروں کے بدلے. اب آپ سمجھیے یزید وہ جس نے حوروں کا مذاق اڑایا, حج کا مذاق اڑایا, حاجیوں کا مذاق اڑایا, ہے نا, کعبے کا مذاق اڑایا, سوتیلی ماں سے نکاح جائز. اب آئیے آپ, قرآن مجید میں شراب کے متعلق بھی آیت ہے, نماز کے متعلق بھی آیت ہے. شراب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر, کہ پیغمبر آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں شراب اور نشے آور چیز کے بارے میں, آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. بس اتنی بات کہہ دی قرآن نے. نماز کے لیے جو آیتیں, اس میں سے ایک آیت جو یزید نے لی اس کو سناتا ہوں کہ آپ کو یاد بھی ہوگا 30ویں پارے میں ہے کہ یس صلوات پر محمد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. بے نمازی تو اس لائق ہے نہیں کہ ان سے بات کی جائے. یہ ان کی بات ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں. ہم لوگوں کے لیے ہے یہ کہ پڑھتے ہیں مگر جیسے پڑھنا چاہیے ویسے. فویل للمصلین, ویل بس کہتے ہیں کہ جہنم کا نچلا طبقہ ہے نا. فویل للمصلین, ویل نمازیوں کے لیے.
الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ کہ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. دو ٹکڑا ہوا نہیں ہوا اس کا. اگر آپ قرآن سے آدھا ٹکڑا لے لیجئے اور صرف اتنا کہیے اذا قرآن نے نماز کو منع کیا ہے. کہاں منع کیا؟ کہیے قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ فویل للمصلین. یا ایک جگہ اور بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جانا جب کہ تم نشے میں ہو. آدھا کہیے لا تقربوا الصلاۃ، کیا ہوا؟ نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن سے ثابت کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہر دعوے دار کی بات من مان لیجئے کہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. صلوات پر محمد تو اب یزید نے جو بدماشی کی ہے وہ یہ کی ہے، یہاں سے نماز والی آدھی آیت لی اور ادھر سے لی شراب والی آیت. اس میں کیا ہے؟ فویل للمصلین، ویل ان نمازیوں پر جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. یہاں لفظ ویل ہے، وہاں کیا ہے؟ قل فیہما اثم کبیر، شراب کے لیے بڑا گناہ ہے. لیکن خاص کر کے لفظ ویل یوز نہیں ہوا ہے. یزید نے کیا کیا؟ آدھی آیت ادھر سے لی، آدھی وہ شراب والی لی. اب وہ شعر کہتا ہے، کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں اللہ نے ان کے لیے ضرور ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات نا کہ دونوں کے جو ہے وہ الگ الگ فتوے ہیں. ایک انسان وہ ہے جس کا گلا کٹا سجدے میں، ایک انسان وہ ہے جو کہتا ہے نماز مت پڑھو، اللہ نے ویل کہا ہے. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے ڈیفرنس کیا ہے حسینی اور یزیدی میں، کہ جو مسجد میں دکھائی دے اسے حسینی کہا جائے گا، جہاں شراب دکھ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے اس سب کو تم کو جو ہے وہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، ہم یزید کی تعریف سننے تھوڑی آئے ہیں. میں نے کہا نہیں، اصل تو یہی ہے نا کہ اس نے بیعت مانگی کیوں. دیکھیے اس کے پہلے کے جو حالات تھے وہ ہلکے پھلکے تھے، وہ پبلک نے جو ہے دب کے کمزوری سے جیسے بھی قبول کر لیا. لیکن کچھ بھی ہو، لاکھ صحیح، لیکن اب اتنا زمانہ نہیں خراب ہوا تھا اس وقت کہ یزید سیدھے سیدھے کہتے کہ سوتیلی ماں سے نکاح جائے تو پبلک چپ رہا. یزید سیدھے سیدھے کہتے کہ نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پبلک چپ رہے. کہیں نہ کہیں اندر ڈر تھا کہ جب یہ ہماری باتیں فتویٰ ہمارا باہر نکلے گا تو پبلک ڈری، یہ کس کو حاکم بنا لیا، یہ کس کو خلیفہ بنا لیا، یہ تو نماز کو منع کرتا ہے، یہ تو شراب کو جائز کہتا ہے، یہ تو سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز کہتا ہے. ہنگامہ ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے. لہٰذا پہلے سے کام درست رکھو کہ اگر پبلک ہنگامہ کرے تو ہمارے ہاتھ میں کسی مضبوط آدمی کا ہاتھ ہو کہ جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، تاکہ اگر پبلک ہنگامہ کرے تو ہم پبلک سے کہہ سکے تم کیا، تمہاری اوقات کیا. میاں جس کے گھر سے مذہب چلا ہے وہ حسین تو بیعت کر کے چپکا ہو گیا، تم کیا ہو بولنے کا حق رکھنے والے. تو اب یزید امام حسین سے بیعت کیوں چاہ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات کہ جو کچھ دین مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے حسین بیعت کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں. تو اب بیعت کا مطالبہ کاہے کے لیے؟ دین مٹانے کے لیے. جب مطالبہ مٹانے کے لیے تو انکار کاہے کے لیے؟ دین بچانے کے لیے. جو انکار دین بچانے کے لیے ہوگا وہ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب اللہ کے لیے ہے تو نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ فی سبیل اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جب فی سبیل اللہ قتل ہو اسے شہید کہا جاتا ہے. قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا. صلوات بر محمد وآلہ. لیکن اب بھی ہماری بات حل نہیں ہوئی، علامت اعتراض تو اب بھی باقی ہے. اب سوال اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے حسین ٹھیکیدار ہیں مذہب کے، دنیا نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، دنیا روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، حسین سے مطلب. مولا کو چاہیے تھا بیعت کر لیتے اور چپ چاپ مدینے میں بیٹھتے، اپنی نماز و دعا کرتے. کم از کم زینب بے پردہ تو نہ ہوتی، کم سے کم علی اکبر کا سینہ تو نہ چھلتا، عباس کے بازو تو نہ کٹتے.
یہ کیا پڑی تھی حسین کو سب جاننے کے باوجود؟ اب یہاں پر کہ وہ حسین کی مجبوری کیا تھی کہ بیٹا قتل ہو جائے گا مانوں گا نہیں، بہن کے سر سے ردا چھن جائے گی بیعت کروں گا نہیں، وہ کیوں ہے؟ صلوات پر محمد۔ دو چار منٹ آگے اپنے موضوع پر میں آج کے اعتبار سے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اہلیکم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، 10 سال 20 سال 50 سال، بقول شیخ سعدی کے کہ جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک چبر تخت مردن چبر روح خاک، میاں جب روح نکلنے والی ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تخت پہ موت آئے گی زمین میں، زندگی بھر ہم اے سی میں رہے کہ گرمی میں۔ کمال تو وہ ہے کہ آدمی کی جب روح نکلے تو جہنم سے آزاد ہو، ہے نا؟ قرآن مجید یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو صرف اپنے چکر میں مت رہنا، قوا انفسکم اپنے نفس کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کائے سے؟ جہنم کی اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، اکیلے نمازی ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ جذبہ ہے، ایک چھوٹی سی داستان میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک اندھا نابینا آدمی، اس کے سینے پہ 2 پرندے ہیں فرشتے کی شکل میں دانا بنا رہے۔ اس پورے مجمع سے سوال ہے میرا کہ کسی نے فرشتہ دیکھا ہے؟ رمضان صاحب فرشتہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے کسی نے، لیکن وہ کتنا بڑا تھا جس کے سینے پہ فرشتہ بیٹھ کے پرندے کی شکل میں کھانا کھلا رہا، معمولی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، دیکھا اس کو، مڑ گئے، وہ اندھا تھا، کہا کون سا؟ انہوں نے کہا میں نبی خدا موسیٰ، کہاں؟ مناجات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ عرض کر چکا شاید آپ کے کہیں اور عرض کیا کہ مناجات موسیٰ میں یہ خاص بات تھی کہ اللہ جو ہے موسیٰ کی مناجات میں جواب بھی دیتا تھا۔ روایات آئیں گی کل پرسوں انشاءاللہ، موسیٰ کی مناجات جو ہے والدین کے سلسلے میں بات آئے گی، چاہے کل چاہے پرسوں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا اللہ میاں سے پوچھئے گا، دیکھیے اتنا مطمئن ہے وہ کہ فرشتہ کھلا رہا جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ پوچھے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ہے، جنت تو میرے سینے فرشتہ ہے، جنت تو پکی ہے۔ اس نے جانتے کیا پوچھوا ہے کہ یا نبی اللہ خدا سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اس کا مطلب بہت پکا یقین ہے نا کہ جنتی ہے۔ یہی تو پیغمبر نے جو ہے بہار الانوار میں روایت ہے، مومن کی پہچان بتائی ہے کہ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن پرماننٹ اپنی بدانجامی سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو کبھی اللہ وقت دے گا تو اس پر گزارش کروں گا، وقت نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ گئے، باتیں کی، واپس چلنے لگے جب تو اللہ نے کہا میرے بندے نے آپ سے پیغام پوچھ کر اللہ اس نے کہا تھا میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں؟ اللہ نے کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو جنت میں جب جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ صاحب میرے گھر کے آس پاس جو ہے وہ نیو پورٹ میں کون کون لوگ رہتے کہ پہلے گھر تو خریدو پھر پڑوسی کی بات ہوگی، جنت میں جاؤ تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ موسیٰ آ گئے، اتنا اطمینان تھا کہ حضرت موسیٰ کو بھی شاید یہ احساس ہوا کہ بیچارے کیسے بتائیں، اس کو یقین ہے جنتی ہوں، لیکن بہرحال پیغمبر ہے بتانا تو تھا ہی۔ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ نہ رویا نہ چیخا نہ چلایا، کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتہ مجھے کھلا رہا ہے، کچھ ہوں تبھی تو، اور اللہ عادل ہے، بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میری خطا کیا ہے؟ ہاں اللہ نے بتائی خطا تمہاری کیا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تم پہلے کہ تم تو فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، اس بیابان میں جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ سمجھ گئے نا ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے موسیٰ ہمارے قوم کے لوگ بڑے بے دین تھے،
لا مذہب تھے، ان سے نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے سوچا یار ان کے چکر میں پڑھ کے اپنے کو بھی برباد کرو گے، چھوڑو، چلتے ہیں جنگل بیابان میں، کم از کم اپنی عبادت کریں گے، اپنے کو تو بچا لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہی خود غرضی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ تو نے اپنی نجات کی فکر کی، بقیہ بندوں کی فکر نہیں کی۔ اگر تم اپنے بستی میں رہتے اور ان کو ہدایت گالی دیتے یہی نہ ہوتا، کتنے دن دیتے؟ برا بھلا کہتے یہی نہ ہوتا، کتنے دن کہتے؟ لیکن اگر تم اپنی بستی میں رہتے، ایک لڑکا سدھر جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سمجھ گیا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ خدا سے کہہ دیجئے۔ اس کو تو پتا ہے نا کتنے لوگ ٹھیک ہو سکتے تھے، ان سب کو معاف کرتے ہیں، سب کی سزا اکیلے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ادھر سے موسیٰ کا جواب ہے اب تیری جنت پکی ہے۔ کیوں؟ میں نے ابھی تو کچھ کیا نہیں ہے۔ کہ صرف یہ تبدیلی خود غرضی کا مزاج ختم کر دیا نا، اپنے ساتھ ساتھ میرے بندوں کا بھی خیال آ گیا، یہی کافی ہے۔ کچھ سمجھ، یہی قرآن کہہ رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، اب سب کی اوقات الگ الگ ہے۔ ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے، تمام، دیٹس آل، اس کے آگے نہیں۔ ہم کو کسی مسجد کا پیش نماز بنا دیا گیا، سوری سر، اب ہماری ذمہ داری اپنے بال بچوں تک نہیں ہے۔ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کو کرے نہ کرے ان کا عمل ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے رسول اللہ آپ یاد دلاتی رہیے، ہم نے آپ کو دروغہ نہیں بنایا ہے۔ یہ کل کو نہ کہنے پائے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا تھا، ایک سال ہم کو اللہ نے امام جمعہ بنا دیا تو ہم مسجد تک نہیں ہیں۔ اب جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ پورا علاقہ ہمارے تبلیغی حلقے میں آئے گا، ان تک دین پہنچانا ہماری، اللہ نے ہم کو نبی بنا کے بھیج دیا، تو اب جتنے حلقے کے لیے نبی بنایا گیا ہے ان تک دین پہنچانا آپ کی۔ اللہ نے کسی کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا، تو اب آپ کو کوڑا کھانا ہے، ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، کانٹے بچھائے جائیں، اوجھڑیاں ڈالی جائیں، سب برداشت کیجئے مگر دین ان تک پہنچائیے، ہے نا؟ ذمہ داری ہو گئی نا۔ اب جب رحمت للعالمین اس دنیا سے جا رہے ہیں تو جو ان کا جانشین ہوگا اس کی بھی ذمہ داری یہی ہوگی کہ چاہے جو کچھ برداشت کرنا ہو، دین بچانے کے فکر پہلی ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، 32 ٹن کا تھا در خیبر، 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا مولا نے، اس ہاتھ کے اوپر تھا مولا کے، پوری فوج گزر گئی تھی کسی کے اندر ہمت جو علی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے؟ عقل میں آتی ہے آپ کے کہ جو فاتح خیبر ہے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہو؟ عقل میں آتی ہے بات؟ آج ہم کتاب پڑھیں گے، اتنا طاقتور آدمی، 32 ٹن کا دروازہ، محدث دہلوی نے لکھا ہے 320 کنٹل کا دروازہ تھا خیبر کا، رسے کی مدد سے ایک پٹ کو 18 آدمی لگتے تھے، یعنی 36 مشہور 40۔ اس آدمی کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کے بات کر سکنے کی ہمت تھی کسی کی؟ پیغام وفات پیغمبر کے بعد اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ آدمی کتاب پڑھے گا آج یار یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، چکر پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ ہم آپ تو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، اتنا سنا ہے کہ ہم کو یقین ہے، لیکن نیا آدمی دونوں باتیں پڑھے تو اس کی سمجھ نہ آئی یا یہ صحیح ہے خیبر والی بات یا گلے میں رسی کی بات صحیح ہے۔ مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہاں وہ طاقت، کہاں یہ صبر، مجبوری؟ کہا غلط، پہلا والا جملہ ٹھیک ہے، مجبوری مت کہو، پھر کیوں؟ ہمارے ساتھ آؤ۔ اور اب روایت کہتی ہے جب مولا کو ان لوگوں نے گرفتار کیا نا، چلے جیسے ہی لے کے چلے، یہودی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا دوسرا ساتھ کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے تم؟ کہاں؟ کیوں؟ اب وہ کہتا میں خیبر کا یہودی ہوں، میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے۔ اب جس کی آنکھوں نے دونوں واقعہ دیکھا ہو وہ کیسے کہے گا یا یہ صحیح یا یہ صحیح؟ میری انہی آنکھوں نے دیکھا در خیبر اکھاڑتے ہوئے،
میری انہی آنکھوں نے اب دیکھا کہ اسے گلے میں رسی کا پھندا، میں پاگل ہو رہا ہوں کہ کہاں وہ طاقت، کہاں یہ صبر. بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرے صبر کرتے ہیں. جیسے یہ احساس ہوا کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا. عجب نہیں مولا مسکرا کے آواز دے، اگر ایک بھی ہدایت پا جائے تو گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار. شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایا علی انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. بس ختم ہو گئی مجلس، آگے اپنی منزل پر. ہم اور علی اس امت کے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. رسول اللہ اپنے گھر میں نہیں صرف محدود ہیں، امت کے باپ ہیں. علی امت کے باپ ہیں. جب علی چلے گئے، حسن امت کے باپ ہیں. اگر امت بچ سکتی ہے صلح سے تو صلح سے بچائیں گے، دین بچ سکتا ہے صلح سے تو صلح سے بچائیں گے. حسن چلے گئے، اب امت کا باپ کون ہے؟ حسین امت کا باپ ہے. حسین کی ذمہ داری ہے یہ کچھ ہو جائے، علی اکبر قتل ہو جائے، زینب کی چادر لٹ جائے، چاہے جو ہو جائے، دین بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت کے باپ ہیں، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. صلوات بر محمد. اب یہاں تک آپ آ گئے نا، بس میری مجلس کر لو. نا تجربے کاری کی میں سوچ رہا تھا کہ 15-20 منٹ میں مقدمہ ختم ہو جائے گا، اور یہ مقدمہ چلا گیا قریب 35 منٹ کا. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا 2-4 منٹ زیادہ نہیں. اب سوال یہ کہ ٹھیک ہے حسین پر ضروری تھا نا، آ گیا میں آج کی تاریخ پر. حسین پر ضروری تھا نا، امت کے باپ تھے. کچھ ہو جائے یزید کی بیعت نہیں کریں گے. نہ کیجیے، آپ اکیلے آ گئے ہوتے ہیں. یہ پورا گھر لے کے چلنے کی کیا، مدینے میں کوئی دقت نہیں تھی نا. اچھا یہ ساری پرابلم ان لوگوں کو حسین سے تھی، بقیہ سے نہیں تھی کوئی. اس لیے کہ یہ بات شب عاشور خود امام حسین نے کہی کہ ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم لوگ جاؤ. اس کا مطلب کہ سارا معاملہ کس سے تھا؟ فقط حسین علیہ السلام سے. کہ ان لوگوں کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر سوال، کیا حسین کو پتا نہیں تھا کہ اسیر ہوں گے؟ پتا تھا نا. کیسے پتا؟ کہ ابن عباس نے روکا تھا، مت جائیے. امام نے فرمایا مجھ کو خدا شہید دیکھنا چاہتا ہے. اب سمجھ آیا کیوں خدا شہید دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ دین بغیر تمہاری شہادت کے بچے گا نہیں. کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. ابن عباس مشہور سنتے رہتے نا مجلسوں میں، آپ جائیے، ان عورتوں اور بچوں کو مت لے جائیے. ہے نا؟ امام کا جواب کیا تھا؟ بولیے زور سے. اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اب وہی سوال، اللہ ان کو اسیر کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ اس کا وقت کا میں جلدی سے گزر جاؤں، اس کا سیدھا جواب یہ ہے، اگر یہ چھوڑیے واپس چلتا ہوں. مولا آپ بتائیے اللہ ان کو اسیر کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ امام کہیں گے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، کربلا میں بیٹھ کے ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلو. اب جب ہم قافلے کے ساتھ ساتھ تو بہت لمبا ہو جائے گا، تیزی سے گزرتا ہوں، ایک داستان سناتا ہوں پھر آ جاتا ہوں موضوع پر. ساتھ ساتھ چلو، سمجھ میں تمہارے آ جائے گا. کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. یزید کا دربار ہے. کتنے لوگ تھے یزید کے دربار میں؟ 700 کرسی نشین بیٹھے تھے. یہ کرسی نشین کیا جو ہے وہ ترکاری بیچنے والے تھے؟ عام پبلک تھی. یہ 700 لوگوں کو بٹھلایا گیا. چلیے ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کو قیدی کی حیثیت سے سامنے کھڑا کیا گیا. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سر مقدس تشت طلا میں سامنے رکھا ہوا ہے. یزید ملعون کے ہاتھ میں چھڑی ہے. اس کے بعد جو تاریخ لکھتی ہے اس پر غور کیجئے، اس کے پیچھے راز کیا ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ کے دندان مبارک سے بے حرمتی کرتا ہے. سنا میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. اور یہ آیت پڑھتا ہے. آیت کون سی ہے؟ اس پہ غور کیجئے، کیا سیاست ہے پیچھے. آیت کون سی ہے؟ قل اللہم اما قرأت القرآن یا حسین.
इमाम हुसैन के सर दंदान मुबारक से बेहुरमती करता है यजीद और कहता अमा करातल कुरान या हुसैन, ए हुसैन क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा था? इससे बड़ा जुल्म कुछ हो सकता है? जिसके घर में कुरान नाजिल हो उससे ये यजीद कहे कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा था? उसके बाद ये आयत पढ़ता है कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह मुल्क का मालिक है, जिसको चाहता है अता करता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। बेयदिकल खैर, खुदा सब तेरे हाथ में। इस आयत की तिलावत का क्या मतलब है इस सिचुएशन में? मुझको दोहराने की जरूरत है? फिर क्या था सिचुएशन, क्या थी? हुसैन मामूली शख्सियत नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है ना खारजी थे, बेदीन थे, लामज़हब थे, लेकिन जब पब्लिक को पता चले कि साहब ये कोई और नहीं है, नवासे नबी है, तब फिर हंगामा होगा कि नहीं होगा? और तिरसठ में हुआ ही, वाकई हिर्रा हुआ नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा? अब जब पब्लिक हंगामा करे तो उसके लिए क्या करना है? ये 700 लोग ट्रेनिंग के लिए बिठाए गए। अब ये 700 लोग पब्लिक के बीच जाएंगे। यजीद ने बहुत गलत किया इमाम हुसैन को मार। क्या यजीद बेचारे की क्या खता है? क्यों? क्या कुरान नहीं पढ़ते तुम लोग? अल्लाह मुल्क का मालिक है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। मतलब क्या हुआ? हुकूमत दी यजीद को अल्लाह की मसलहत, हुसैन के पास नहीं रही हुकूमत, अल्लाह की मसलहत। इज्जत के साथ वो तख्त पे बैठा, अल्लाह की मर्जी। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदी की हैसियत से खड़े, खुदा की मर्जी। यजीद बेचारा क्या करे? कुरान कहता सब हमारे जरिए होता है, हम खुदा ये चाह रहा था, क्यों यजीद तो कुछ कहते हो? आप बताइए, हुसैन ने करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और यजीद पूरी कुर्बानी को हवा करना चाहता है एक आयत पढ़ के। मौला ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी कुर्बानी आपने करबला में दी और यजीद एक आयत पढ़ के पूरी कुर्बानी को अल्लाह के हवाले करके अपने को सेव करना चाहता है। मौला आपने कुर्बानी बचाने को इंतजाम किया कि नहीं किया? अब समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था इब्ने अब्बास से अल्लाह इनको असीर देखना चाहता है। सारा मजमा खामोश था उस वक्त, किसी में हिम्मत नहीं थी जो एक लफ्ज बोल देता। एक बेचारा सफीर रूम था, बोला मारा गया, तो अपनी रियाया में हिम्मत है बोलने की, सारा मजमा खामोश। कि रिवायत कहती है फकामत ज़ैनब बिन्त अली, उस आलम में एक मर्तबा अली की बेटी ज़ैनब खड़ी हुई। फहमिदल्लाह व असना अलैह, हमद खुदा और उसकी तारीफ के बाद पैगंबर पर दुरूद के बाद फरमाया। कुरान की आयत पढ़ी थी यजीद ने ना, क्या जवाब दिया उसका साथी ने? अनसीत क़ौल अल्लाह या यजीद, वो आयत तुझको याद थी? अनसीत क़ौल अल्लाह या यजीद, ए यजीद कुरान की इस आयत को भूल गया है तू, जहां खुदा फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर ये गुमान न करें कि अगर हमने उनको कुछ मोहलत दे दी है तो उनके लिए खैर है। हमने ये मोहलत इसलिए दी है कि और खुदा को भूल के गुनाह करें, दर्दनाक अजाब के मुस्तहक हो जाएं। मैं कहूँगा बीबी ये आयत आप यहाँ कहाँ पढ़ रही हैं? ये आयत तो कुफ्फार के लिए है, और यजीद तो अपने को मुसलमान कहता नहीं, उसका खलीफा कहता है मुसलमानों का। इसीलिए तो मैंने ये आयत पढ़ी है ताकि इसके जरिए से यजीद के चेहरे पर पड़ी नुमाइशी नकाब को उतारा जा सके। खलीफा तो दूर की बात है, यजीद वो काफिर है जिसको खुदा ने मोहलत दे रखी है शदीद अज़ाब के लिए। अब हुसैन मुस्कुरा के आवाज देंगे, अगर मैं न लाता ज़ैनब को तो यजीद के कुफ्र का ऐलान कौन करता? लेकिन अगर सिर्फ ज़ैनब होती, सैयद सज्जाद साथ न होते, तो कल को दुनिया कहती साहब बहन थी, जज्बाती हो गई और उन्होंने यजीद के कुफ्र का ऐलान कर दिया। उसके लिए इमामत की मोहर जरूरी है, इसलिए इमाम साथ में इस काफिले के इमाम सज्जाद को भी लेके चले। और अब वाकया दो तरह से नकल किया गया जल्दी जल्दी। बास कहते हैं कि दरबार की दास्तान है, बास कहते नहीं मस्जिद आज़म है, जुमे का दिन है, खतीब मिंबर पर है, खुतबा दे रहा है, इमाम के हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, इमाम को मस्जिद में बिठलाया गया।
جو ہو سکا اس سے ممبر میں بیٹھ کے امام سجاد کے سامنے علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہا. جب خطیب بول چکا نا تو روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی خطیب بول چکا یزید کا، امام نے سر اٹھایا. اب مجھ کو نہیں معلوم کہ امام کے سر اٹھانے میں اذیت کیا تھی، اس لیے کہ ہم نے تو صرف اتنا پڑھا ہے کہ امام کے گلے میں کون سا توق تھا؟ توق خاردار. خاردار مطلب کانٹے نا. جب کانٹے ہیں تو اگر ادھر جھکی تو چبھے گا، ادھر جھکی تو چبھے گا. سر اٹھائیں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سر اٹھانے میں آقا کو زحمت کتنی ہوئی، لیکن روایت کہتی سر اٹھایا اور یزید کے منہ پر کہتے کہاں سے آغاز کیا امام سجاد علیہ السلام نے؟ وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوا مقعدك من النار. اللہ کی مار تیرے اوپر، تو نے اللہ کا غضب خریدا مخلوقات کی مرضی کے مقابلے میں، خدا تجھ کو جہنم میں ڈالے. اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف. اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. اعواد کا لفظ ہے روایت میں، اسی لئے جملہ کہتا ہے اگر کسی کو خطابت سیکھنا ہے نا امام سے سیکھے. مولا دنیا اس کو ممبر کہہ رہی ہے، شکل ممبر کی ہے، منبر کہہ رہی ہے، ممبر سمجھ رہی ہے، آپ نے لکڑی کیوں کہا؟ تو عجب نہیں مولا کہیں شکل سے تھوڑی ممبر ہوتا ہے. یہ دیکھو اس سے بیان کیا ہو رہا ہے. اگر اہل بیت کا حق بیان ہو رہا ہے تو وہ چاہے پالان شتر ہی کیوں نہ ہو ممبر کہا جائے گا. اہل بیت کے خلاف استعمال ہوگا تو وہ لکڑی ہے، جلا دینے کے قابل ہے. اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد، مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. کیا کریں گے جا کے؟ خود فرمایا میں بات کروں گا پبلک سے، لیکن میں جو بات کروں گا للہ فیہ رضا وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ. میں جو بات کروں گا اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور ان سننے والوں کو اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے. تاریخ کہتی ہے فَأَبَا یزید، یزید نے انکار کر دیا. یزید نے انکار کر دیا. جیسے ہی یزید نے انکار کیا تب تک پبلک نے کہا کہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ، خطابت کا فن یہی ہے. جملہ کیا کہا ہے امام نے؟ میں جو کہوں گا اس میں اللہ کی مرضی اور ان کے لیے ثواب. آدمی ثواب کا بھوکا ہے. اب آدمی کو جھٹکا لگے گا یار یہ مولوی صاحب جو ابھی تک بیان کر رہے تھے اس کو انہوں نے کہا غضب خدا، اور خود جو بیان کریں گے اس میں کہہ رہے ہم کو ثواب ملے گا اور اللہ کے خوشنودی. تو یہ کیا بیان کریں گے؟ یہ کون صاحب ہے؟ تو کچھ اس انداز سے امام نے شروع کی بات کہ پبلک کے اندر خود جو ہے وہ توجہ اور تجسس کا جذبہ پیدا ہو گیا. پبلک نے انکار کر دیا. پبلک نے جب انکار کیا تو یزید نے جب انکار کیا تو پبلک نے کہا کیوں؟ یہ تو ثواب کی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجر کی بات کہہ رہے ہیں. اب یزید کے سامنے دو صورت ہے، ہم صدقے جائیں اس بیمار امام کے. یزید کے سامنے دو راستہ ہے، یا تو اجازت دے دے یا وجہ بتا دے. اجازت دے گا تو پھنسے گا، وجہ بتائے گا تو پھنسے گا. یہ تو ثواب کی بات کر رہے ہیں، رضا الہی کی بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں اجازت دے دیتے ہو؟ یزید نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ انہو ان صعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت ابی. یہ بعض روایت میں فضیحت آل ابی سفیان، کہ اگر یہ منبر پر چلے گئے نا تو جب تک میری اور میرے باپ کی اچھی فضیحت نہیں کر لیں گے تب تک یہ منبر سے اتریں گے نہیں. یہ جواب یزید کا ایسا تھا کہ پبلک کے دل میں حلق سے اتری. تیرا قیدی تیرے سامنے، سپاہی تیرے موجود، وہ ہتکڑی بیڑی میں بیمار ہے، وہ کیا تیرے خلاف بول سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر ایسی منزل پر معاملہ ہے کہ پھر وہ یا تو وجہ بتائے کہ کیوں ہمارے خلاف بولیں گے یا اجازت دے دیں. یزید نے سوچا وجہ بتا دو تو آگے بچ جائے، لیکن وہ الٹا پھنس گیا. جانتے یزید نے کیا کہا؟ کہا اس میں تم لوگ جانتے نہیں ہو، انہو من اہل بیت قد ذق العلم ذقا ذقا. دیکھئے یہ عربی کا پورا محاورہ ہے جو اس نے استعمال کیا. ڈیفرنس کیا ہے؟ مائیں دو طرح سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہیں.
ایک ماں وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کو غذا دیتی ہے پستان کے ذریعے سے، بھینس ہے، گائے ہے۔ ایک ماں وہ ہے کہ جو اپنے بچے کو غذا دیتی ہے چونچ کے ذریعے سے۔ چاہے جتنی محبت اولاد سے ہو ماں کو، پستان سے بچے کو غذا دینے والی ماں اپنا پورا دودھ اپنے بچے کو منتقل نہیں کر سکتی، لیکن وہ پرندہ جو اپنے دہن میں دانہ لے کے آیا ہے، جتنا اس کے دہن میں ہے پورا کا پورا وہ اس میں ڈال سکتا ہے اپنے بچے کو۔ اس کو کہتے ہیں ذوقل، ہے نا، بچے کے منہ میں دانہ ڈالنا۔ یزید نے کیا کہا؟ انہو من اہل بیت، یہ ایسے گھرانے کے ہیں کہ ذوق العلم زکن زکا، ان کو ایسے علم دیا ہے ان کے بڑوں نے جیسے پرندے بچوں کو دانہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو علم علی کا ہے وہی ان کا ہے، جو حسین کا ہے وہی ان کا ہے۔ جب خود اقرار کر لیا تو اب پبلک کے لیے اتنے پڑھے لکھے ہیں، تب جو روکتا ہے؟ لہذا روایت کا جملہ فعلا الناس، پبلک ٹوٹ پڑی، ہم سننا چاہتے ہیں۔ اتنا زیادہ الہ الناس حتی اذن اللہ کہ یزید مجبور ہوا، اس نے اجازت دے دی۔ لیکن ممبر حاصل کرنا کمال نہیں ہے، ممبر کا صحیح استعمال کرنا اس سے بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ میں مجبوری ہے، بغیر اس کے مزہ نہیں آئے گا اس کا کہتا۔ کیوں؟ یہ شام کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ شام وہ ہے کہ جن کو دماغ میں بھر دی گئی ہے کہ معاذ اللہ مولا کائنات کے لیے کہ وہ تارک الصلاۃ ہے۔ ایک آدمی کو شامی کو پتا چلا کہ علی قتل ہو گئے، اس نے کہا کہاں؟ مسجد میں۔ کہا کیا؟ علی نماز پڑھتے تھے۔ یہ سمجھایا گیا اس پبلک کو۔ دیکھیے آپ کا بیان ہونا چاہیے پبلک دیکھ کر کے کہ آج کی پبلک کو ضرورت کیا ہے۔ امام نے اس پر نبض رکھی کہ یہ سب ہیں دشمنان علی۔ اب اگر میں آگے کہتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، کون سنے گا؟ اچھا تب تو ٹھیک ہی کیا یزید نے، چلو ایک آدمی سننے والا نہیں ہے۔ لہذا پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ مجمع روکو، اس کے بعد اپنی بات کرو۔ صلوات بر محمد امام نے کس کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ اب پبلک ایک دوسرے کو کتابیں تھوڑی اندازے سے، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون ہے یہ، کہیں نہیں جا رہا ہے، سنو اب اٹینشن ہو گیا نا سب لوگ، لیکن امام اب بھی نہیں کہہ رہے میرا باپ کون ہے۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب المؤمنین، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم بردباری دی گئی، ہم کو شجاعت دی گئی، ہم کو جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہوتا۔ پبلک کیا ہم کو تو بتایا گیا یہ خارجی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں اتاری گئی ہے کون؟ کاش بتاتے کہ ان کا باپ کون ہے، لیکن ابھی نہیں وقت ہے بتانے کا۔ وفضلنا، اور ہماری فضیلت یہ ہے بأن النبی من النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبطہ هذه الامہ ومنا مہدیها، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے، لیکن نبی کہا ہے، علی کا نام نہیں لیا۔ من النبی المختار، نبی ہم میں سے، ومن الصدیق، صدیق ہم میں سے، طیار ہم میں سے، اللہ کا شیر ہمارا، رسول اللہ کا شیر ہمارا، سبتین امت ہم میں سے، امت کا آخری ہادی۔ یہ کون ہے؟ یہ آدمی کہہ رہا من النبی المختار، نبی ہم میں سے، کہ نبی کے گھرانے کے ہیں؟ تو نبی کے گھرانے کا آدمی خارجی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چکر کیا ہے؟ مگر نبی کی تو اور کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بیٹی تھی، یہ کیا ہوا چکر؟ معاملہ کیا ہے؟ اچھا ہوتا کیا ہے، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا تو دور دراز کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، تو پبلک کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہیں سے ادھر ادھر سے دور سے رشتہ ہوتا ہو تو یہ کہہ رہا کہ نبی ہمارے ہیں۔ تو اب پھر پبلک کے اندر ہے
کہ کاش یہ بتا دیتا کہ اس کا باپ کون ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. آئیے سنو، اب میں بتاتا ہوں میرا باپ کون ہے، مگر ابھی مصلحت کے خلاف ہے، فن خطابت کے خلاف ہے. علی کا نام ہے. فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق کے ذریعے آسمانوں کی سیر کرائی گئی. یہ میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، یہ ساری فضیلت رسول اللہ کے. ان کے بیٹا کہاں تھا؟ پبلک کے ذہن میں آئے گی نہیں آئے گی؟ لہٰذا آپ یہ کہتے کہتے فرماتے سنو، لا تجدی رسول اللہ، یہ جتنے فضائل میں نے بیان کیے میرے جد رسول اللہ کے فضائل ہیں. جد. پھر وہ ایک شک کی بات آئے گی، کیا ہو سکتا کہیں دور دراز سے ان کی ماں جو ہے وہ رسول اللہ ان کے چچا لگتے ہو، ان کی ماں کے ہو، کوئی اور رشتہ ہوتا ہو، کہہ دیا جد یار اور قریب آؤ. اچھا لا تجدی رسول اللہ کہہ کے چیپٹر کلوز نہ، کہ اب تک جو تھے فضائل وہ تو رسول اللہ کے تھے، اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کے ہیں، علی کا نام نہیں آئے گا. لا تجدی رسول اللہ، یہ جتنے فضائل ہیں میرے جد رسول اللہ کے ہیں. اس کے بعد آپ انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی ہے. بات وہ کہو جہاں جس کی چیز کی ضرورت ہے. شام کیا ہے؟ جہاں یہ اڑایا گیا ہے کہ معاذ اللہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے، لہذا یہ پڑھو یہاں کہ علی نے نماز کیسے پڑھی ہے. انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مدد میکائیل نے کی ہے. اللہ اکبر. ایکسٹمپور خطبہ اور اس طرح کافیہ پیمائی سنیے. انا ابن من صلی بقبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. ہم کو بتایا گیا کیا؟ اور یہ کہہ رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے کہ جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. وبایع البیعتین وہاجر الہجرتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، جس نے 2 بار بیعت کی، جس نے 2 بار ہجرت کی. ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کا کفر اختیار نہیں کیا. ارے یہ کون ہے، کس کی بات کر رہا ہے کہ اب جب مجمع کو اس منزل تک لے آئے تو اچانک مولا نے کہا سنو یہ کوئی اور نہیں ہے جس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کفر نہیں کیا پلک جھپکنے کے برابر بھی. لا تجدی علی ابن ابی طالب، جو میرے جد علی ہے. روایت کہتی ہے میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں ایسے افراد کو کہ جن کی آنکھیں سے آنسو جاری ہے. میرے جیسا گناہگار 1400 برس کے بعد امام کے جملے دہرائے، ان مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. امام کی زبان کا اثر کیا رہا ہوگا. لہذا جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے؟ جیسے امام نے کہا لا تجدی علی ابن، شارٹ کیا میں نے بہت جلدی لا تجدی علی ابن ابی طالب، میرے جد علی ہیں. روایت کہتی فزج الناس بالبکاء والعویل، جیسے ہی امام نے کہا یہ میرے جد علی ہیں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیا مطلب؟ ہم کو دھوکے میں رکھا گیا. یزید والوں نے ہم کو سمجھایا علی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، علی پیغمبر کی زندگی میں ٹھیک تھے، بعد میں معاذ اللہ علی کافر ہو گئے تھے. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب پلک جھپکنے کے برابر علی نے کبھی کفر اختیار نہیں کیا. صحیح بول رہا ہے کہ غلط؟ ایک شک آئے گا پبلک میں نا. اتنے دن سے سنا یہ سچ بول رہا ہے ممبر بیٹھنے والا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جواب پبلک کو سامنے موجود ہے کہ کہیں پیٹھ پیچھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو یزید کے منہ پہ کہہ رہے ہیں. اگر غلط ہے تو یزید ٹوکتا کیوں نہیں؟ یزید روکتا کیوں نہیں؟ یزید کی خاموشی بتاتی ہے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور جیسے یہ احساس ہوا سچ، روایت کہتے فزج الناس بالبکاء والعویل، مجمع رونے لگا. اپنا کام کر چکے مولا، جو کرنا تھا وہ کر چکے. اب اس کے بعد کسی کی ضرورت، جناب فاطمہ کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، خدیجہ کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مین علی کا تھا. پیغمبر کو مقدمتاً بیان کیا، اصل مسئلہ علی کا تھا، وہ بیان کیا، پھر بقیہ نکلتے چلے گئے. ابن خدیجہ الکبریٰ
मैं खदीजा कुबरा का बेटा हूँ। अना इब्न फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। अना इब्नुल मज़बूह बिलक़फ़ा, मैं उसका बेटा हूँ जिसका गला सामने से नहीं पसे गर्दन से जुदा किया गया। रिवायत का जुमला है फ़ज़ज्जन्नास ज़ज्जन ज़ज्जा। वहाँ क्या था? बिलबुकाए वल अलील, रोने लगे, लेकिन यहाँ है चीख मार मार के रोने लगे। आप तो मजमे की हालत अजीब हो गई। रिवायत का जुमला है फ़ख़ाफ़ यज़ीद मिन वक़ूअल फ़ितना फ़क़ाल लिल मुअज़्ज़िन अज़्ज़िन। यज़ीद घबरा गया, डर गया यज़ीद। उसने सोचा इमाम का खुतबा ख़त्म करो। फ़क़ाल लिल मुअज़्ज़िन अज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन से कहा अज़ान दो। मगर मेरी अक्ल में ये बात नहीं आती। अब क्या बचा है इमाम के खुतबे में? फ़ज़ाइल हो चुके ना, सिर्फ मसाइल ही तो पढ़ना है। लिहाजा यज़ीद खुतबा तोड़ना नहीं चाह रहा था। देखिए खिताबत का मिजाज ये है कि खतीब सब बर्दाश्त करेगा, दरमियान में डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं करता, खलल बर्दाश्त नहीं करता। इस पूरी पीक पर जब मजलिस थी कि रिवायत ज़ज्जन नास ज़ज्जन ज़ज्जा, लोग दौड़े मार मार के रो रहे थे जब इमाम ने फरमाया कि मैं उसका बेटा हूं जिसका गला पसे गर्दन से जुदा किया गया। चीखें मार मार के पब्लिक रोने लगी। तो यजीद ने सोचा कि अब क्या करें, अज़ान दिलवा दो। अज़ान होगी, इनकी मजलिस पूरे शबाब पर है, ये बिगड़ जाएंगे। चुप, खामोश हो जा, मेरी बात होने दे। जैसे ये कहेंगे खामोश हो जा, हम पब्लिक के ऊपर देख लिया ना, हमने अजान दिलवाई बुरा मान गए, हमने अजान दिलवाई ही डांट पड़ी है। यजीद को क्या पता कि जिस अजान को इमाम के खुतबे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वही अजान यजीद के ताबूत की आखिरी कील बनने जा रही है। फ़क़ाल लिल मुअज़्ज़िन अज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन से कहा अजान दे। फ़लम्मा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर, जैसे ही मुअज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा, क़ाल अल इमाम कब्बरत कबीरन ला युक़ाल वला शै अकबर मिन अल्लाह, बेशक खुदा से बड़ी कायनात में कोई चीज़ नहीं है। फ़लम्मा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे ही मुअज़्ज़िन ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इमाम ने फरमाया शहिद बिही शअरी व बशरी व लहमी व दमी, अल्लाह की वहदानियत गवाही, मेरा खून, मेरा गोश्त, मेरा वजूद खुदा की वहदानियत की गवाही दे रहा है। फ़लम्मा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और जैसे ही मुअज़्ज़िन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इल्तफ़त इलैहि ज़ैनुल आबिदीन व हुवा बअदु अलल मिंबर, इमाम मुतवज्जिह हुए यजीद की तरफ और खुद मिंबर पर बैठे रहे। आवाज़ दी, ए मुअज़्ज़िन, उसी मोहम्मद का वास्ता जिसने तूने नाम लिया, जिसका एक लम्हे के लिए रुक जा। फ़क़ाल, फिर फरमाया यजीद, मुहम्मदुन हाज़ा जद्दी अम जद्दी, ए यजीद, ये जो अज़ान में नाम लिया गया है मोहम्मद का, ये तेरे जद थे कि मेरे जद? आप जरा सा सिचुएशन अपनी आंखों में मुजस्सम कीजिए। मिंबर पर इमाम है, पब्लिक सामने यजीद ये है। पब्लिक का हाल क्या होगा? कभी मिंबर की तरफ देखती होगी, कभी यजीद की तरफ, कभी मिंबर की तरफ, कभी यजीद की तरफ, यही होगा। जवाब दो, मुहम्मदुन हाज़ा जद्दी अम जद्दुक, ये मेरे जद थे कि तेरे जद थे? और जब यजीद नहीं बोला तो इमाम ने खुद ही जवाब दिया, या तू कहेगा तेरे जद है या तू कहेगा मेरे जद है। फ़इन ज़अमत अन्नहु जद्दुक, अगर तेरा ख्याल है कि तेरे जद थे, फ़क़द कज़ब्त व कफ़रत व असैत, तू झूठा है, तू गुनाहगार है, तू काफिर है। व इन ज़अमत अन्नहु जद्दी, और अगर तुझको ये यकीन है कि वो मेरे जद थे तो इस मजमे को बता दे, फलिमा क़तलत ज़ुर्रियत वलिमा सबैत निसा, फिर उसी रसूल की औलाद को क्यों कत्ल किया है, फिर उसी रसूल की औलाद को क्यों असीर किया है? रिवायत कहती है कि बस इसके बाद घबरा के यजीद ने कहा अकामत कहो। पब्लिक बाहर निकलने लगी। किसी ने कहा रुक जाओ, जुमा होने जा रहा है। पब्लिक जा रही है, ये कहती हुई ऐसी नमाज से क्या फायदा है जिसके साये में नवासे रसूल कत्ल हो जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन अब आप बताइए, अगर इमाम सज्जाद को न लाए होते
یہی وجہ ہے کہ وہ ہنگامہ ہوا ہے نا شام میں ان خطبوں کے بعد کہ یزید ان کو رکھ نہیں سکا، آخر میں بلا کے کہنا پڑا یا تو آپ یہاں رہیے یا مدینے چلے جائیے، ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ کوئی ترس کھا کے آزاد نہیں کیا، یہ امام سجاد کے خطبوں کا اثر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین کہیں گے سمجھ میں آیا کہ میں زینب کو کیوں لایا تھا، سید سجاد کو کیوں لایا تھا، اگر ان کو نہ لاتا تو پھر ان کو کون آزادی دلواتا یزید کے قید خانے سے، میری شہادت گھر گھر تک کیسے پہنچتی۔ یہ سب کے باوجود ایک قلق امام سجاد کو ہے، بس دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا طولانی ہوگی، مسائب مختصر کر دیتا ہوں، ماتم میں کسر پوری کر لیجیے گا۔ ایک قلق امام کو رہا ہے، ساری زندگی روئے، جانتے کس بات کا؟ اکبر بیٹے تھے نا، باپ کی مدد کی کہ نہیں کی؟ قاسم بھتیجے تھے نا، چچا کی مدد کی کہ نہیں کی؟ اور محمد بھانجے تھے نا، مدد کی کہ نہیں کی؟ حبیب اور یہ لوگ اصحاب میں تھے نا، امام کی مدد کی کہ نہیں کی؟ جس کا جوان بیٹا موجود ہو، حتیٰ کہ وہ جو چل نہیں سکتا تھا، حتیٰ وہ کہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے بھی جا کے اپنے باپ کی طرف سے جان دے دی نا۔ کیا امام سجاد کی حق قلق نہیں ہوگا؟ اکبر تم نے تو حق ادا کر دیا، اصغر تم نے تو اپنی قربانی دے دی، لیکن ہائے میں، اور جانتے کتنا ہے امام کو، کتنا وہ تھا اپنے باپ کی نصرت کا۔ بس دو جملے سن لیے مسائل کے ختم دعا۔ رخصتی کے جب وقت آیا نا امام کے، امام حسین جب میدان جانے لگے رخصت ہو کر کے، تو بہت سے مناظر اس میں نہیں جانا ہم کو، صرف وہ جو امام سجاد سے مربوط ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ کہا زینب میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، میں کلک سناتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے لال سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے اپنی کتاب میں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا جناب امام سجاد سے۔ امام تقریباً غشی کا سا عالم ہے، زینب نے شانہ ہلایا، اٹھایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، بیٹا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے آنکھیں کھول دی، غور سے باپ کو دیکھا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا احترام کا، ایک تو امام بھی ہے، دوسرے باپ ہے، مگر کمزوری کا حال یہ تھا نا کہ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے دیئے پشت سے، بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ مرحوم فیض الاسلام کہتے ہیں کہ زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے اور باپ کو دیکھا، بابا کیا ہوا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام ایک ایک کے لیے کہتے رہے مارے گئے۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میں نے پڑھا نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن عقل یہ کہتی ہے، روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو کہ میرا بیمار بیٹا کس کس کو پوچھتا رہے گا اور میں کس کے لیے بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوال کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ ابھی میں نے کیا کہا، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا نا، لیکن جیسے یہ جملہ سنا ہے امام سجاد نے نا، جانتے ہیں کیا فرمایا؟ رخ کیا جناب زینب کی طرف۔ سنیں گے، برداشت کریں گے؟ بیمار امام نے زینب کی طرف رخ کیا، کہنے لگے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ دے دیجئے۔ تڑپ گئی، بیٹا عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں۔ آپ نہیں دے، میرا باپ اکیلا ہے۔ ارے پھوپھی اماں نہیں دیکھ رہی، میرا باپ تنہا ہے۔
जानते हैं कैसे रोका? फरमाया बेटा सैयद सज्जाद, तुमको मेरे हक की कसम है बेटा, मेरे लाल बैठ जाओ, तुमको कूफे जाना है, तुमको शाम जाना है। हुसैन चले गए, शहीद हो गए। 11 मुहर्रम आ गई, काफिला उधर से चला जिधर शुहदा के लाशें पड़े थे। जनाब ज़ैनब हुसैन के पास आई, भाई की लाश को हाथ लगाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़लीलल क़ुरबान, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। इतने में नजर पड़ गई इमाम सज्जाद पर, भाई की लाश छोड़ के दौड़ के आ गई। चेहरे से लग जाता ना तकलीफ क्या है। जानते हैं कि जुमला क्या कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, ये क्या हो रहा है तुमको? अपने आप को संभालो मेरे लाल, लअल्लका तजूद अन नफ्सिक, क्या तुम भी जुदाई का दाग दे जाओगे भूपी को? इमाम सज्जाद ने फरमाया, भूपी अम्मा कैसे बर्दाश्त करे वो आदमी जिसके सामने उसके बाप का, उसके भाइयों का, उसके अजीजों का जनाजा बेगौरों कफन पड़ाओ, रेत उड़ के कफन का काम कर रही हूँ। बस एक जुमला और सुन लीजिए, ताबूत निकलना। जब इमाम का ये हाल है तो आप सोचिए उस आलम में ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी का एहसास, एक जुमला सुन लीजिए, ज़ैनब की बात हो जा रहे, इमाम की मजलूमी भी सुन लीजिए और खत्म दुआ इसी के बाद। कहते हैं कि जब शाम गरीबा आई थी ना, खैमों में आग लगी थी, बीबियां बाहर निकल आई, सारे खैमे, एक खैम, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि सारे खैमे जल गए थे, एक खैमा बचा था जिसमें आग इस तरह लगी थी कि आसमान से शोले बात कर रहे थे। उस खैमे के सामने मैंने देखा एक तलीलुल कामत बीबी खैमे के सामने खड़ी है, आसमान को देखती है, हाथों को इस तरह मलती है घबराहट में। कहता मैंने आगे पूछा, बीबी क्या इस खैमे में बहुत कीमती कोई चीज रह गई है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, नहीं या शेख, इन्ना लना अलीलन फिल खैमा, अरे इस खैमे में मेरा एक बीमार रह गया है, जना उठ सकता है, न बैठ सकता, मगर इन जालिमों ने उसके बावजूद भी रहम न खाया। वो कहता है कि इतने में ज़ैनब चलते हुए शोलों में अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि